رکھنا ہے وہ یوں ہے کہ پہلی رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے حسب معمول جیسے نماز میں باندھتے ہیں، اور ثنا پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا اور مقتدی ہیں وہ بھی پڑھیں گے، آہستہ آواز میں مقتدی پڑھیں گے، امام بھی آہستہ آواز میں پڑھے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو ثنا ہے یہ مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن اس مرتبہ ہاتھوں کو ناف تلے باندھ لیں گے۔ اب امام قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی سی سورت ملائے گا۔ اب اس کے بعد جب امام تکبیر کہے گا تو بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ پہلی رکعت کی تکبیرات ہیں کہ پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ لینے، پھر 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اس کے بعد تکبیر میں ہاتھ باندھ لینے، قرات ہوگی، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر جس طرح دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہیں عام طور پر اسی طرح اپنی رکعت کو مکمل کر لیں گے۔ اب جب دوسری رکعت سے دوسرے سجدے سے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور قرات کرے گا، یعنی ابتدا ہی میں قرات ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے جس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے، اور اب جو تکبیر کہی جائے گی وہ تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے دوبارہ رکوع میں چلے جائیں گے، اور حسب معمول جس طرح دیگر نمازیں پوری کرتے ہیں اس طرح نماز کو مکمل کر لیں گے۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے، جو طریقہ آپ کو بیان کیا ہے امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں الحمدللہ موجود ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بیان کیا اس کو آپ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے توجہ سے سر جھکا کر دوہرا لیں کہ میں نے جو سنا ہے وہ مجھے یاد ہوا یا نہیں۔